اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے آپ تمام ناظرین اور شاہدین کی خدمت میں سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم بطفیل اہل بیت اطہار آپ سب کو صحیح، سالم اور تندرست رکھے، اور بہت جلد پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کر کے آپ تمام عاشقان اہل بیت اطہار کو بھی مشہد مقدس اور دیگر اتباعت عالیات اور مشاہد مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت آغا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اسی طرح رہبر معظم انقلاب کی خدمت میں، اور آپ تمام عاشقان اہل بیت اطہار کی خدمت میں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ اگرچہ ہم سامرہ نہیں جا سکے، لیکن مشہد مقدس بھی سامرہ سے کوئی کم جگہ نہیں ہے، ادھر ہی سے ہم جشن منا رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے آغا و مولا کی بارگاہ میں ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے مہمان ہیں، بر صغیر کے برجستہ شخصیت، مشہور معروف عالم دین، اسلامک اسکالر، قبلہ حجت اسلام المسلمین مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں بھی سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کو مشہد مقدس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم ان پاکیزہ ایام کو آپ کے لیے بھی مبارک قرار دے، خاص طور سے ولادت باسعادت حضرت بقیت اللہ الاعظم تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین گرامی، یہ شعبان المعظم برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے یہ چانس ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروردگار عالم سے بہت زیادہ نزدیک کرے، اہل بیت اطہار سے نزدیک کرے، اور خاص طور پر اپنے آغا و مولا امام زمانہ علیہ السلام سے بہت نزدیک کرے، اور ان کے قلب ناظرین کو اپنے اوپر راضی کرے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری نعمات اور برکات پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت آغا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ میں انہی جملات کے ساتھ قبلہ احتشام صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ آج مولا کی ولادت باسعادت ہے، بہترین فرصت ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے زمانے کے آغا و مولا کو صحیح معنوں میں پہچان لیں اور ان کی شناخت حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، خاص طور سے حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امامت کا موضوع جو ہے وہ ہمارے یہاں عالم اسلام میں ایک اہم موضوع قرار پایا ہے، نہ صرف یہ کہ اہم موضوع ہے، بلکہ یہ نیابت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نورانی سلسلہ ہے کہ جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی یہ آیہ کریمہ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا، اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر آپ کے دین کو نمایاں کرے اور غالب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو آیا اور اسلام کی تکمیل بھی امامت کے اعلان کے ساتھ ہوئی، لیکن اسلام کو غلبہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا دوسرے ادیان کے اوپر، اور دوسرے ادیان جو ہے ابھی تک مقابلے کے اوپر موجود ہیں، جبکہ اسلام جو سلم و صلح و سلامتی کا دین ہے، خداوند عالم کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، خداوند عالم اس دین کو پوری کائنات کے اوپر پھیلا دے گا اور غالب کر دے گا۔ ہمارے اور آپ کے امام جو اس زمانے کے امام ہیں، ان کا وجود ذی جود اسی لیے ہے کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آخری جانشین اور 12 اماموں میں آخری امام ہیں کہ جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آیت کی مکمل تفسیر عملی طور سے پیش کریں، اور اسی لیے ہمارے یہاں ان کے انتظار کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ خود امام مختلف فرقوں نے عالم اسلام کے امامت کے مسئلے کو گنجلک بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے پاکیزہ سلسلے کو امامت کا سلسلہ کہا جاتا ہے، اور یہ امامت اتنی اہم اور اتنی قوی ہے کہ اگر اس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی ہمارے درمیان نہ ہو تو یہ زمین اپنے اوپر بسنے والوں اور رہنے والوں کو نگل جائے، سب کے سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حجت کا وجود کلید وجود کائنات ہے، حجت کا وجود پوری کائنات کی گردش کا اور نظام کے ساتھ گردش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ ہی کے سبب جو ہے پوری کائنات گردش کر رہی ہے۔ وَبِوُجُودِ ہی ثبتت الارض والسماء وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، آپ کے وجود کے ہی ذریعے آسمان اور زمین اپنی جگہ کے اوپر قائم اور دائم ہے، اور آپ ہی کے ذریعے پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہیں سب کو رزق ملتا ہے۔ یہ ہے وہ امامت کا وہ عظیم تصور کہ جو شیعہ نقطہ نظر سے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب بھی پیغمبر کی خاتمیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن آپ کی جانشینی کا سلسلہ ابھی تک باقی اور قائم ہے، اور آپ کی رسالت کی عملی تکمیل اس امام کے ذریعے ہے کہ جو ابھی پردہ غیب میں ہے اور باہر نکلیں گے تو غیب سے کے پردے سے باہر نکلیں گے تو نظام رسالت کو اور نظام اسلامی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین طور پر وضاحت فرمائی تصور امامت جو ہمارے درمیان میں ہے۔ کچھ افراد ہیں جو تصور امامت کو یا لفظ امام کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے، یا وہ سمجھتے نہیں ہیں، یا وہ جان بوجھ کر
اس کی جو مفہوم ہے یا معنی ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن لطف خدا سے ہم اس مقصد کو، معنی کو دریافت کر چکے ہیں کہ سلسلہ امامت سلسلہ نبوت کا ادامہ ہے اور اس سے پیوستہ ہے۔ دیکھیے، ہم زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جو عاشقان اہل بیت اطہار ہیں، مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کریں، زیارت کریں، ان کی چہرے اقدس کی ہم زیارت کر سکیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم سب کی گنہگاری سمجھیں یا مصلحت خداوندی سمجھیں، ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو میں آپ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے چند مہم جو اسباب ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسباب ہیں، اگر آپ گننا چاہیں، کہ جن اسباب کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام پردے غیب میں ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ جو صدیوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ معرفت امام زمانہ اگر عام طور سے لوگوں کو حاصل ہو جائے اور لوگ امام زمانہ کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور ان کے حکم کی سرتابی نہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، تو آج ہی امام کا ظہور ممکن ہے۔ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے امام تھے، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، اور وہ افراد کے جو آپ کے ماننے والے تھے اور چاہنے والے تھے، جو آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، اور کتنے وہ جان نثار تھے جو شہید کر دیے گئے۔ بہت کم تعداد رہ گئی تھی، جس کے نتیجے میں امیر المؤمنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شکوے کیا کرتے تھے۔ حتیٰ آپ نے یہ بھی کہا کہ اے کاش جو ہمارے درمیان لوگ ہیں، جو ہم کو امام بظاہر سمجھتے ہیں، ان کے 10 افراد اس کی طرف چلے جائیں، ہمارے مخالف خیمے میں چلے جائیں، اور ان کا ایک جو بہت ہی زیادہ تابعدار ہے اس کا ایسے ہی تابعداری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ جائے، تو یہ میری نظر میں بہتر ہے۔ اس نوحے اور مرثیے کو امیر المومنین نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ امام کو امام تو ہم مانتے ہیں، آیا ہم ان کے تابعدار بھی ہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ یکے بعد دیگرے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے بظاہر اچھے خاصے تھے، لیکن سکوں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ ہی دوسرے خیمے میں چلے گئے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام نے دین کے تحفظ میں صلح کر لی، تو آپ کو مذل المؤمنین کا لقب انہی شیعوں کی طرف سے ملا جو آپ کے چاہنے والے تھے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ معرفت امام نہیں تھی، اور یہ معرفت امام سے بے بہرہ ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہ السلام قید میں جاتے رہے، اسیر ہوتے رہے، زہر سے شہید کیے جاتے رہے، اور لوگوں کے کانوں کے اوپر جوں نہیں رینگتی تھی۔ بہت زیادہ جو چاہنے والے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ جی، یعنی یہ تصور کہ امام، کوئی بھی امام جب اپنی شہادت کی خبر دیتا تھا تو راوی یہ پوچھتا تھا مولا آپ کے بعد کون امام؟ معرفت کی سطح کس قدر نچلی تھی، جس کے نتیجے میں امام ہفتم کو 14 برس تک زندان اور قید کی زندگی بسر کرنا پڑی، اور شیعوں کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ آیا اس زمانے میں ہم، جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں کیوں چلے گئے؟
اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت اور وہ معرفت اور وہ تابعداری کی کیفیت پائی ہی نہیں جاتی۔ حجت الہی کس لیے پردہ غیب سے نکل کے آئے؟ اگر پردہ غیب سے نکل کر کے آئیں گے تو جس طرح گزشتہ ائمہ معصومین درجہ شہادت کے اوپر فائز کر دیے گئے، دشمنوں کی طرف سے یہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی تعصب بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ ہم فریضہ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رو لیں امام کے اوپر بس، اور ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے لیا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں اور امام کی امامت کے تابعدار ہوں اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں، ان پر اپنی جان نثار کرنے کی کوشش کریں، جو خود ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہم امام کے تابعدار ہو جائیں اور ان کی معرفت حاصل کریں اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں تو ساری دنیا ہمارے قدموں میں جھک جائے گی، پوری دنیا۔ اس لیے کہ امام ہماری ہی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بے معرفتی کی وجہ سے پردہ غیب میں، اور اگر ہم معرفت حاصل کر لیں تو وہ غیب سے آج ہی نکل سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر معرفت امام کی حاصل ہو جائے ہمیں تو وہ آج ہی پردہ غیب سے نکل سکتے ہیں، اگر ان کو یہ احساس ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے والے نے آ کر کے یہ کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا چلو ذرا سا سیر کرتے ہیں۔ بہت اختصار سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھیڑیں چر رہی تھیں، امام نے فرمایا کہ یہ گنو کتنی ہیں؟ تو کہا کہ مولا 16 یا 17 بھیڑیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنے میرے شیدائی مجھے مل جائیں تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں قیام کروں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہم ایسے اسباب اور ایسے حالات بھی فراہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ جن سے امام پردہ غیب سے نکل کے آئیں، اور اگر ہم پردہ غیب، ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ ہمیں پورے طور سے آمادہ کیا جا رہا ہے انتظار کی قوت کے ذریعے۔ جی بے شک۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم جس قدر انتظار ہمارا قوی ہوگا اتنا ہی ایمان ہمارا قوی ہوگا۔ جتنا ایمان ہمارا قوی ہوگا اتنا ہی اطاعت امام زمانہ جو ہے وہ ہمارے لیے قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ گویا اس کے اوپر انتظار ہی کے ذریعے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں تو ہمارے لیے ثواب اسی لیے ہے۔ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، یعنی گویا امام زمانہ کے انتظار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تیسری بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ واقعاً گناہ جو ہے وہ ایک سیاہی کی کیفیت رکھتا ہے، ایک حجاب کی کیفیت رکھتا ہے، ایک پردے کی کیفیت رکھتا ہے۔ امام زمانہ پردے میں نہیں ہے، ہمارے گناہ نے انہیں ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ جی بے شک اسی طرح ہمارے گناہوں نے انہیں چھپا رکھا ہے، وگرنہ اگر ہماری آنکھیں نورانی ہوں، ہماری نگاہیں پاک ہوں، ہماری قوت بینائی پاکیزہ ہو تو ہمارا امام ہمیں اپنی زیارت کرا سکتا ہے۔ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی قبلہ، ہمیں چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں، اگرچہ ہم جو عاشقان اہل بیت اطہار ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، ہم اپنے زمانے کے امام پر اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں جیسے کہ مولا حاضر ناظر ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، مولا آپ ہمارے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ میرے ہر کلام کو، ہمارے ہر کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہماری پوزیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی کس اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ تو مولا کے جو مہم اسباب غیبت ہیں ان میں سے ایک یہی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ زمانے کے لوگ
اپنے زمانے کے امام کی صحیح طرح اطاعت نہیں کرتے، جس طرح مولا امیر علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، مولا امام کاظم علیہ السلام، جس معصوم کا آپ نام لیں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظاہراً نام لیتے تھے، ظاہراً وہ اپنے آپ کو عاشق اور موالی دکھاتے تھے، بتاتے تھے، لیکن پریکٹیکل طور پر وہ صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اصل جو معنی و مفہوم غیبت ہے ہمارے لیے وہ ہماری گناہیں ہیں۔ اگر گناہ سرزد نہ ہو ہم سے، اور جس طرح اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم گناہوں سے بچ کے رہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی دیدار نہ کر سکیں۔ بہت سارے ہیں تاریخ میں گزر گئے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو زمانے کے امام علیہ السلام کی زیارت کر چکے ہیں اور مولا کی وہ دیدار کرتے ہیں۔ میں قبلہ وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دوران ان سے کیا فائدے ہمیں پہنچتے ہیں؟ ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کچھ آسان باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی سماج، انسانی معاشرہ، کسی بستے میں رہنے والے لوگ یا کسی شہر میں رہنے والے لوگ یا کسی ملک میں رہنے والے لوگ، اگر ان کے سر کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، اور کوئی ایسا منتظم نہ ہو جو شہر کے یا ملک کے انتظامات کو بخوبی چلانے والا ہو، اور کوئی بھی نظام نہ ہو اس شہر کا یا اس ملک کا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اوباش قسم کے لوگ اور اشرار قسم کے لوگ، ڈاکو، چور، لوٹ پاٹ کرنے والے ہجوم کریں گے اور اس بستی کو خراب کریں گے اور تباہ اور برباد کریں گے، اور شہر کو تباہ اور برباد کریں گے۔ غنڈہ گردی پھیلے گی، مافیا پھیلے گی، لوٹ مار ہوگی، کوئی نظم نہیں رہے گا۔ یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ 2-2-4 والی بات ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پوری کائنات جو پروردگار عالم نے خلق کی ہے، اس کائنات کا بھی کوئی منتظم ہے یا نہیں؟ پروردگار عالم خالق ہے، ناظم کوئی اور ہے، جن کے حوالے پروردگار عالم نے نظام کائنات رکھا ہے۔ بالکل جیسے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو بارش کے اوپر مامور ہیں۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو مثال کے طور کے اوپر پیش کر دوں، والمدبرات امرا۔ کچھ ایسے مدبرات ہیں، کچھ ایسے گویا تدبیر کرنے والے افراد ہیں ملائکہ آسمان میں کہ جو امر الہی کی تدبیر کرنے والے ہوئے، اس نظام کو چلانے والے ہیں، اور اس نظام کو چلانے والے افراد کے سر کے اوپر کوئی ایسا ناظم موجود ہے کہ جو پوری کائنات کو گردش دے رہا ہے۔ یہ ناظم کون ہے؟ یہ مدبر کون ہے؟ یہ خداوند عالم کی طرف سے معین کیا جانے والا کون ہے؟ یہ وہی حجت الہی ہے اور امام وقت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اس پوری کائنات کی باغ ڈور ہے اور پوری کائنات کا نظام ہے کہ یہ وجود ایسا ہے کہ جس کے لیے حضور اور شہود لازم نہیں ہے، وہ ظاہر ہو جب بھی نظم کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کسی مصلحت کے پردے میں چھپا ہوا ہو جب بھی نظم کائنات اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور نظام کائنات کو چلانے والا ویسے ہی ہے۔ اور اس کی بہت ہی گویا شیریں اور بہت ہی لطیف مثال معصوم نے بیان کی ہے، چھٹے امام نے بھی، اور یہ چھٹے امام کا یہ قول ہے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے مروی کہ ہم غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، تو ہم ان سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ میں نے جو مثالیں دی ہیں کہ اگر کوئی شہر یا کسی ملک کا کوئی منتظم نہ ہو، کہیں وہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ حرج مرج ہوگا کہ نہیں؟ جناب موسیٰ کوہ طور کے اوپر چلے گئے تھے تو یہاں بت پرستی شروع ہو گئی بنی اسرائیل میں، ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اگر حجت الہی ہے اور وہ حجت الہی جو ہے وہ اس نظم کو قائم کرنے والا ہے اور اس نظام کو چلانے والا ہے، تو بھی اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے معصوم نے فرمایا کہ بدلی کے پیچھے چھپا ہوا سورج یا آفتاب، ابر کے پیچھے چھپا ہوا آفتاب، جیسے وہ ابر کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادلوں نے اس کے نور کو سیاہی میں تبدیل کر دیا ہو، نہیں، بلکہ بادل لاکھ آئیں اور اس کے چہرے کو چھپانے کی کوشش کریں، اس کے باوجود اس کی روشنی بادلوں سے چھن چھن کے زمین تک پہنچتی ہے، اور وہ روشنی ہمارے لیے راستوں کا تعین کرتی ہے۔ بالکل ویسے ہی وجود امام زمانہ ہے کہ وہ اس وقت پردہ غیب میں تو ہیں، لیکن ہمیں ان سے حیات کے فائدے پہنچ رہے ہیں، رزق کے فائدے پہنچ رہے ہیں، امن و امان کے فائدے پہنچ رہے ہیں، خوشحالی کے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ جو بھی نعمتیں پروردگار عالم سے ہم تک پہنچنے والی ہیں اسی امام اور حجت الہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ ہیں فائدے امام کے وجود کے۔ جی قبلہ اسی طرح ہی آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، خاص طور پر مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود بابرکت کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ مخلوقات کا کھانا پینا سب کچھ اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ اہل بیت اطہار اور خاص طور پر مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود بابرکت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائم و ثابت ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آوان انصار میں سے قرار دے اور مولا کے قلب نازنین ہم سب پر راضی و خوشنود فرمائیں، اور پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن پر مولا کی قلب نازنین ناراض ہیں، ان لوگوں میں سے قرار دیں جن کے رفتار سے، کردار سے اور گفتار سے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام راضی و خوشنود ہیں۔ قبلہ احتشام وزیدی صاحب، ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں حرم مطہر حضرت آغا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، تشریف لائے یہاں پر۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس بحث کے ٹکڑے میں، اس سرزمین رسول خدا میں، سرزمین اہل بیت اطہار میں ہم ہمیشہ آپ کو یاد کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں، اپنی زیارتوں میں۔ یہ ہمارا اخلاقی اور دینی وظیفہ ہے کہ ان ایام میں کرونا کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر نہیں آ سکتے تو ہم صبح و مساء جب بھی یہاں پر موقع ملتا ہے یہاں پر آتے ہیں تو آپ سب کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں، سب کی نیابت میں دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلد مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دیدار کے لیے بلائے۔ اسی امید کے ساتھ، اسی آرزو کے ساتھ میں علی بھائی اور حرم مطہر کی میڈیا ٹیم، قائم بھائی، مظہر بھائی، اون بھائی، ہم سب آپ سے خداحافظی کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا یا علی مدد۔